السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درصدف نوی یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنیٰ ان یعرفن فلا یؤذین۔ اپنی چادروں کا ایک حصہ خود پر ڈالے رہیں تاکہ پہچان لی جائیں اور انہیں ایذا نہ دی جائے۔ 10-11 بجے کا ٹائم تھا۔ گھر سے فوتگی کا ہنگامہ ختم ہوا تو سعد کو بھی ہوش آئی، ورنہ اگر ابھی تک تو اتنے مہمان تھے گھر میں کہ بیچارہ پڑوسیوں کی بیٹھک میں سو رہا تھا۔ آج صبح بہت سے مہمانوں کو بس اڈے تک اور کچھ کو گھر تک چھوڑ کر وہ گھر میں داخل ہوا۔ ویسے تو کل رات کو ہی وہ لوگ باہر گھومنے چلے گئے تھے، مگر مکمل ہنگامہ آج ہی ختم ہوا تھا۔ وہ فجر پڑھ کر مہمانوں کے ساتھ لگ گیا تھا اور ابھی سالکہ باجی اور ان کے شوہر کو بس تک چھوڑ کر واپس آیا تھا۔ گھر میں ابھی صبح کی رونق شروع ہوئی تھی۔ زرمینہ نائٹ ڈریس پہنے اونگتی ہوئی پلیٹیں میز پر رکھ رہی تھی۔ ابا ریڈنگ گلاس لگائے موبائل پر خبریں پڑھ رہے تھے۔ جب سے موبائل آیا تھا اس نے اخبار، کیلنڈر، گھڑی جیسی چیزوں کی اہمیت قدرے کم کر دی تھی۔ اماں زرمینہ کو ساتھ ساتھ جھڑکتی برتن سیدھے کر کے رکھ رہی تھیں اور اظہران صوفے پہ ٹانگیں پھیلائے موبائل میں گھسا تھا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، ایک بندے کی کمی تھی۔ وہ پانی لینے کچن کی طرف آیا تو دروازہ بند تھا۔ اس نے دھکیل کر دروازہ کھولا تو وہ کھل گیا۔ نور دوپٹہ کندھے پر لیے چولہے کی طرف رخ کیے پراٹھا تل رہی تھی۔ آہٹ پہ پورے زور سے ڈر کر پلٹی، دوسرے ہاتھ سے دوپٹہ کھینچ کر چہرے تک لایا۔ آپ کر لیں ریلیکس ہو کر کام، میں ہی ہوں، باقی سب باہر ہیں۔ وہ فریج سے پانی نکال کر کرسی پر بیٹھا پینے لگا۔ نور نے دوپٹہ ذرا سا سرکا لیا مگر ابھی تک چونکنے کے آثار اس کے چہرے پر موجود تھے۔ وہ سر جھٹک کر آملیٹ بنانے لگی۔ آپ گھر میں پردہ کیسے کر پائیں گی؟ بالکل ویسے جیسے آپ شادیوں پہ غض بصر کر لیتے ہیں۔ ٹھک ٹھک پیاز کاٹتی وہ سر اٹھائے بغیر بولی، یا اللہ لڑکی۔ سعد اسے دیکھ کر ہنسا، تم تو میرے غض بصر کے پیچھے ہی پڑ گئی ہو۔ نکاح اور رخصتی کو 2 دن ہو گئے تھے لیکن آج پہلی بار وہ گھر میں اس سے باضابطہ طور پر مل رہا تھا۔ نور کی رنگت چکنی سفید سی تھی، جیسے وہ اپنے چہرے کا بہت خیال رکھتی ہو۔ آنکھیں گہری بھوری اور سیاہ بال جو کمر تک آتے تھے، وہ چوٹی میں بندھے تھے۔ جب ہم کسی چیز کا ارادہ کر لیں تو اللہ تعالیٰ ہم سے وہ کروا لیتے ہیں۔ انڈے توڑ کر پھینکتے ہوئے اس نے مصروف سا جواب دیا تھا، وہ تو ٹھیک ہے لیکن گھر میں 24 گھنٹے نقاب، گلوز اور ساکس کیسے کر لو گی؟ وہ اکتا نہیں رہا تھا، وہ جاننے کے لیے متجسس تھا۔ تو پھر صبر سے انتظار کریں۔ وہ مسکرا کر بولی، ٹھیک ہے جناب، صبر ہی کر رہے ہیں ہمیشہ سے۔ وہ ابھی تک پانی کی بوتل منہ سے لگائے ہوئے تھا۔ آپ سے ایک پانی کی بوتل ختم نہیں ہو رہی؟ نور کو اس کے دیکھنے سے الجھن ہو رہی تھی۔ نہیں، ہاں میں بس ویسے ہی۔ اس نے سر جھٹکا اور دوبارہ بوتل منہ سے لگا لی جیسے صدیوں کا پیاسا ہو۔ نور کلس کر رہ گئی۔ کوئی سامنے بیٹھا دیکھ رہا ہو تو سیدھا کام بھی الٹا ہو جاتا ہے۔ وہ تو ویسے ہی کوکنگ کی اتنی عادی نہیں تھی۔ سعد بہت ہی دھیرے دھیرے پانی پی کر اور پھر بوتل بھر کر فریج میں رکھ کر پلٹا۔ وہ اتنی دیر معصوم سی شکل بنائے کام میں لگی رہی۔ سعد نے باہر نکل کر دروازہ آرام سے بند کیا اور ڈائننگ ٹیبل پر جا کر بیٹھ گیا۔ زرمینہ کو اماں کے بار بار کہنے پر تھوڑا سا احساس ہوا کہ نور اکیلی لگی ہے تو وہ بھی جلدی سے کچن کی طرف بھاگی۔ سعد فی الحال یہی انتظار کر رہا تھا کہ نور کچن میں عبایا کہاں سے لائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسکراتے ہوئے لہجے میں نور کی آواز آئی تو سب کی نظریں بے اختیار کچن کے دروازے کی طرف اٹھی تھیں۔ شلوار قمیص کے اوپر ہی اس نے دوپٹے سے نقاب لے لیا تھا اور کندھوں پہ پھیلا تھا۔ ہاتھوں میں ربڑ کے سیاہ واٹر پروف گلوز تھے۔ سعد ہونکوں کی طرح منہ کھولے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس نے بہت اطمینان سے سارا کھانا لگایا، سب کے سامنے چائے رکھی اور سعد کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھی۔ واو، سعد نے ہلکی سی سرگوشی میں کہا۔ نور سب کو کھانا نکال کر دینے لگی۔ اتنی گرمی میں گلوز اور ساکس کی کیا ضرورت ہے بھابھی؟ زرمینہ نے صبر نہ کر سکنے کے باعث پوچھ ہی لیا۔ تمہیں پتہ ہے زرمینہ، ہم جب کالج جاتے تھے تو دن میں 6 گھنٹے بھی آرام سے موٹی ساکس پہن لیتے ہیں۔ اگر ہم ڈاکٹر ہیں تو شدید ترین گرمیوں میں بھی گلوز اور ماسک پہن کر رکھتے ہیں، تو اگر یہی دونوں کام میں کر لوں تو اس میں حیرت انگیز کیا ہے؟ نائس، زرمینہ نے سر ہلا کر تبصرہ کیا۔ تو تم کیا اب ہر وقت ایسے ہی رہو گی؟ گڈ، ابا نے بھی تبصرہ کیا۔
لیکن اماں بار بار کچھ کہنے کو لب کھولتی مگر کسمسا کر چپ ہو جاتی۔ اظہران البتہ بے نیاز سا کھا رہا تھا، جیسے گھنٹہ فرق نہ پڑتا ہو، جو مرضی کرو، کھانا تو کھا لو نا نور۔ آخر کار اماں کو ایک پوائنٹ مل ہی گیا۔ سعد نے بڑے مزے سے آنکھیں جھپکا کر نور کو دیکھا اور ہونٹوں کی ایک طرف مسکراہٹ لیے انتظار کرنے لگا کہ اب ایکچولی آنٹی وہ دھیرے سے کرسی دھکیل کر اٹھی۔ میرا روزہ ہے۔ مسکرا کر اکٹھے اماں اور سعد کو مطلع کیا وہ جس کا دوبارہ سے منہ کھل گیا تھا۔ اس کی بیوی واقعی اس سے زیادہ عقلمند تھی۔ گڈ، ابا نے کہا تو اماں بھی خاموش ہو گئیں۔ نور کا اسپاؤزل ویزا لگنے میں اچھا خاصا وقت لگ گیا تھا۔ سعد اتنی دیر انتظار نہیں کر سکتا تھا، سو وہ 3 دن بعد ہی واپس چلا گیا تھا۔ نور کو 15 دن بعد کی فلائٹ ملی تھی اور اس نے کہا تھا کہ وہ آ جائے، وہ اسے ایئرپورٹ سے پک کر لے گا۔ 15 دن نور نے بڑے ماموں کے گھر یعنی اپنے سسرال میں گزارے اور اس دوران صرف ایک قابل ذکر واقعہ ہوا، سعد کا ولیمہ۔ اس نے سب کو اجازت دے دی کہ جس کو بلانا چاہیں ولیمے پر بلا سکتے ہیں۔ فنکشن سیگریٹڈ ہوگا، یہ تو اسے پتہ ہی تھا کہ کوئی کتنی سیگریشن ہوگی، مگر اس نے پورا انتظام کرنے کی کوشش کی تھی۔ مہمانوں کا ایک جمع غفیر تھا جو فنکشن میں آیا تھا۔ میوزک کی قطعی اجازت اس نے نہیں دی تھی، مگر لوگوں کی ڈریسنگ کو وہ کنٹرول نہیں کر سکتا تھا۔ اب ہم لوگوں کے دلوں میں تقویٰ گھول کر تو نہیں ڈال سکتے نا۔ نور نے مہرون رنگ کی لمبی فراک پہ سادہ اسٹول سے نقاب لیے شال ایک کندھے پر لے رکھی تھی، اسکن کلر کے گلوز بھی پہنے ہوئے تھے اور وہ پورے اعتماد سے سعد کے ساتھ ہال میں چلتی سب سے مل رہی تھی۔ ولیمے کا فنکشن بہت ہی اچھا رہا ان دونوں کے لیے۔ جب تک عصر کا وقت نہ ہوا، اذان ہوتے ہی نور کچھ کہے سنے بغیر بس اشارہ کر کے برائڈل روم میں چلی گئی۔ سعد بھی گہری سانس لے کر اٹھا۔ 3000 لوگوں کے جمع غفیر میں سے محض 3 لوگ، سعد، عریش اور ایک اور شخص نماز کے لیے اٹھے تھے۔ وہ 3000 غفلت میں تھے۔ یہ 3 رب کی پکار پر سب چھوڑ آئے تھے۔ ایسے ہی تو نہیں نا ہر 1000 میں سے 999 کو جہنمی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ فجر کے وقت فلائٹ نکلی تو اسکاٹ لینڈ کے وقت کے مطابق 11 بجے نور کو ایئرپورٹ پہ ہونا چاہیے تھا۔ سعد 10 بجے ہی ایئرپورٹ پر آ گیا تھا اور اب اس کا انتظار کر رہا تھا۔ 11، 11:30، 12، 12:30، 1 بجے بالآخر وہ اٹھ کر ایئرپورٹ کے اندر آیا تو ایک غیر معمولی کھلبلی سی مچی تھی۔ اس کی چھٹی ہی زور زور سے خطرے کا الارم بجانے لگی۔ ادھر ادھر اونچے اونچے تبصرے کرتے لوگوں کی باتوں کو جھٹک کر وہ ڈیسک پر آیا تو وہ دھڑکتے دل سے صورتحال پوچھی۔ ٹرمینل 3 کی فلائٹ جو پاکستان سے آ رہی تھی؟ جی، وہ آدھے گھنٹے پہلے وہ سمندر کے قریب گر کر کریش ہو گئی ہے۔